TechCrunch موبلٹی میں دوبارہ خوش آمدید. نقل و حمل کے مستقبل کے لیے آپ کا مرکز اور اب پہلے سے کہیں زیادہ کس طرح AI اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اسے اپنے ان باکس میں حاصل کرنے کے لیے یہاں مفت میں سائن اپ کریں. صرف TechCrunch موبلٹی پر کلک کریں. چند ہفتے پہلے میں نے اس بارے میں لکھا تھا کہ ابھرتے ہوئے خود مختار گاڑیوں کی ٹیکنالوجی کے شعبے میں اوبر کیسے ایک ساتھ ہر جگہ نظر آتا ہے. فائنینشل ٹائمز نے اب اس پر ایک نمبر لگایا ہے. FT نے حساب لگایا کہ اوبر نے خود مختار گاڑیاں خریدنے اور ٹیک تیار کرنے والی کمپنیوں میں ایکویٹی حصص لینے کے لیے $10 بلین سے زیادہ کا عہد کیا ہے. عوامی ریکارڈ اور پردے کے پیچھے لوگوں کے ساتھ بات چیت کے مطابق اس میں سے تقریباً $2.5 بلین براہ راست سرمایہ کاری میں ہیں. باقی $7.5 بلین اگلے چند سالوں میں روبوٹکس خریدنے پر خرچ کیے جائیں گے. امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے اتوار کے روز کہا کہ ان کا خیال ہے کہ گیس کی قیمتیں عروج پر ہیں، لیکن پیش گوئی کی ہے کہ اگلے سال تک یہ فی گلن 3 سے اوپر رہ سکتی ہیں. ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیل کی جنگ اور خلیجی خطے میں امریکی اڈوں پر ایرانی حملوں کے دوران گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس نے نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سیاسی ہچکچاہٹ پیدا کر دی ہے، جہاں ان کی ریپبلکن پارٹی سینٹ اور ایوان نمائندگان میں پتلی اکثریت تک کا دفاع کرے گی. پرنس ہیری اور میگھن مارکل 2019 کے بعد اپنے پہلے مشترکہ دورے کے لیے اس ہفتے آسٹریلیا واپس آئے، جس نے ایک سختی سے بھرے 4 روزہ پروگرام کا آغاز کیا. اس دورے کا آغاز میلبورن میں ہوا. جوڑے نے سائیوت بینک میں آسٹریلین نیشنل ویٹرنز آرٹس میوزیم جانے سے پہلے رائل چلڈرن ہسپتال کا دورہ کیا. ریان رینالڈس نے اس صورتحال کے بارے میں کھل کر بات کی جس سے ان کی اہلیہ بلیک لیولی گزر رہی ہیں، کیونکہ جسٹن بالڈونی کے ساتھ اس کا قانونی معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک حالیہ انٹرویو میں گفتگو کے دوران رینالڈس سے پوچھا گیا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اس طرح کے عوامی مسئلے سے کیسے نمٹ رہے ہیں. بلی ایلش کے بچپن کے خواب اس وقت پورے ہوئے جب انہیں کوچیلا کے دوران جسٹن بیبر کی ون لیس لونلی گرل بننے کے لیے منتخب کیا گیا، اور یہ سب ہیلی بیبر کی بدولت تھا. اتوار 9 اپریل کو بیبر شلا کے آخری دن ہیڈ لائنر نے بلی، جسٹن کے دیرینہ دوست اور معروف مداح کو اپنی 2009 کی ہٹ ون لیس لونلی گرل کے ساتھ سرے نوٹ کیا. یہ لمحہ جسٹن کے ابتدائی دوروں کا ایک تھرو بیک تھا، جہاں وہ اکثر گانے کے دوران ایک مداح کو اسٹیج پر لایا کرتا تھا. DJ انیما کے سیٹ کے دوران ایک حیران کن بصری لمحے کے بعد لیزا کوچلا 2010 میں سب سے زیادہ زیر بحث ناموں میں سے ایک بن گئی. جب پرفارمنس ہو رہی تھی، یوٹیوب پر آفیشیل لائیو سٹریم دیکھنے والے لوگوں نے کچھ بہت ہی غیر معمولی دیکھا. اسلام آباد اتوار کو امریکہ اور ایران کا درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار نظر آیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ واشنگٹن کے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں اور وہ کل شام کو مذاکرات کے لیے وہاں ہوں گے. امریکی صدر نے یہ اعلان ایک سچائی سوشل پوسٹ میں کیا، جہاں انہوں نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ واشنگٹن تہران کو انتہائی منصفانہ اور معقول معاہدے کی پیشکش کر رہا ہے. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن PH نے جمعہ 7 اپریل 2024 کو کراچی میں ایک اعلیٰ سطحی HPL PSXO میٹ اپ کی میزبانی کی. خصوصی تقریب میں IT انڈسٹری کے سرکردہ، ایگزیکٹوز، تیز سازوں اور حکومتی عہدیداروں کو پاکستان کی IT برآمدات کو تیز کرنے اور ملکی ڈیجیٹل برآمدات کو تیز کرنے پر تفصیلی مشاورت کے لیے اکٹھا کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی علی راشد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علی شاہ انہوں نے کہا کہ وزیر ٹیکنالوجی ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو صوبے کی معاشی ترقی کا بنیادی ستون قرار دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ امریکی نمائندے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے پیر کی شام اسلام آباد پہنچیں گے. ساتھ ہی انتباہ دیا کہ اگر تہران نے منصفانہ اور معقول معاہدے کو مسترد کیا تو واشنگٹن ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا سکتا ہے. ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ بات چیت آبنائے ہرمز کے قریب جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاع کے بعد ہوگی، جہاں آبی گزرگاہ کے دوبارہ کھلنے کے پہلے اعلانات کے باوجود جہاز رانی میں رکاوٹیں برقرار ہیں. ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلس فی الحال شہر میں اپنی افواہوں والی شادی سے پہلے نیو یارک شہر میں اپنے وقت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ایک بینڈ کے گیگ میں غیر متوقع طور پر پیش ہوئے. 2 سالہ پاپ سپر اسٹار اور کنساس سٹی چیفز کا ٹائٹ اینڈ
تو سے بھی کیمرے میں قید ہوئے بغیر اس محفل میں شرکت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور موسیقاروں کے لیے ایک سرپرائز چھوڑ گئے۔ شہزادی این نے 7 اپریل کی شام ڈمفریز میں اسکاٹ لینڈ کے روایتی میوزک سین کے لیے مسلسل حمایت کے ساتھ ایسٹر بروک ہال میں ایک متحرک کنسرٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے گزاری۔ اپنی نشست سنبھالنے سے پہلے شہزادی رائل نے ایک پرسکون لمحے کے لیے توقف کیا، اپنی والدہ ملکہ الزبتھ دوم کی طرف سے پرنس فلپ کے ساتھ 2010 کے دورے کے دوران لگائے گئے ایک درخت کا دوبارہ جائزہ لیا۔ رچرڈ فلیشمین، جسے بہت سے لوگ کورونیشن اسٹریٹ سے یاد کرتے ہیں، نے 4 سال تک منگنی کے بعد خفیہ طور پر اداکارہ سیلنڈے شون میکر سے شادی کر لی۔ جوڑے نے اپنی شادی کو بہت نجی رکھا اور کمبریا میں اپنے قریبی خاندان کے ساتھ اسے منانے کا انتخاب کیا۔ اگرچہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے درمیان جغرافیائی سیاسی داؤ پر زیادہ نہیں ہو سکتا، اس ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف کے طوفانہ سفارتی دھماکوں پر نظر رکھنے والے مبصرین نے خود کو عالمی سطح پر وزیر اعظم کی بے عیب پیشکش سے پریشان پایا ہے۔ 15 سے 19 اپریل تک وزیر اعظم شہباز نے سعودی عرب، قطر اور ترکی میں 4 روزہ سپرنٹ کیا۔ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونڈسر حالیہ مہینوں میں بڑی حد تک توجہ سے دور رہے ہیں، لیکن تنازعات کی وجہ سے ان کے عوامی کردار کو نئی شکل دینے سے بہت پہلے اس نے ایک بار بہت مختلف تخلیقی راستہ تلاش کیا تھا۔ 1990 کی دہائی میں یارک کے سابق ڈیوک نے فوٹوگرافی میں گہری دلچسپی پیدا کی، جو اس وقت ان کے قریبی لوگوں نے صرف گزرنے کے شوق سے زیادہ کے طور پر بیان کیا۔ اسلام آباد، ذرائع نے اتوار کو ڈان کو بتایا کہ پاکستان اور قطر مائع قدرتی گیس LNG کے کم از کم 4 کارگوز کی فراہمی کے لیے بات چیت کے ایک اعلی درجے کے مرحلے میں ہیں، جو آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں۔ ان کا یہ لوڈ شیڈنگ پر تنقید کا سامنا کرنے کے بعد پاور ڈویژن نے پہلے ہی پیٹرولیم ڈویژن کو بجلی کی پیداوار کے لیے تقریباً 400 ملین مکعب فٹ یومیہ MOF مائع قدرتی گیس LNG کا بندوبست کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ امریکی مذاکرات کار ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پیر کی شام اسلام آباد پہنچیں گے۔ ساتھ ہی تہران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے واشنگٹن کے ساتھ امن معاہدے کو مسترد کیا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میرے نمائندے اسلام آباد پاکستان جا رہے ہیں، وہ کل پیر کی شام کو مذاکرات کے لیے وہاں ہوں گے، امریکی صدر نے اتوار کو اپنی سچائی سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا۔ اتوار کو کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں پاکستان سپر لیگ PSL ارے کے 9ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے پشاور زلمی کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پشاور زلمی محمد ہارڈی، فرحان یوسف، کوسل مینڈز، ارون ہارڈی، فرحان یوسف، افتخار احمد، مائیکل برسویل، عبدالصمد مقیم، محمد باسط اور علی رضا۔ انڈیا ہکس نے پیروکاروں کو خاندانی جشن میں ایک دلکش جھانکنے کا موقع دیا جب اس نے اتوار کو اپنی والدہ لیڈی پامیلا ہکس کی 7واں سالگرہ منائی، اور یہ لمحہ گرم تھا۔ انسٹاگرام پر ایک ہلکے پھلکے ویڈیو کا اشتراک کرتے ہوئے ہندوستان نے دن کا ایک پرسکون آغاز حاصل کیا۔ جیسی نیلسن نے اپنی بیٹیوں کی کار گھر کے باہر سے چوری ہونے کے بعد فوری مدد کی درخواست کی ہے اور اس صورتحال نے انہیں شدید پریشان کر دیا ہے۔ یہ واقعہ برنٹ ووڈ میں اتوار کی صبح 3 بجے کے قریب پیش آیا، جب گلوکارہ کے سیاہ فارم رینج روور ڈیفینڈر کو اس کے ڈرائیو وے سے لے جایا گیا۔ اسلام آباد اتوار کو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار نظر آیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ واشنگٹن کے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں اور وہ کل شام کو مذاکرات کے لیے وہاں ہوں گے۔ امریکی صدر نے یہ اعلان ایک سچائی سوشل پوسٹ میں کیا، جہاں انہوں نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ واشنگٹن تہران کو انتہائی منصفانہ اور معقول معاہدے کی پیشکش کر رہا ہے۔ یہ ہر ابھرتی ہوئی صنعت میں ہوتا ہے، بانیوں اور سرمایہ کاروں کو ایک مشترکہ مقصد کی طرف دھکیلنا ہے، جب تک کہ پیسہ آنا شروع نہ ہو جائے اور وہ مشترکہ نقطہ نظر الگ ہونا شروع ہو جائے۔ فیوژن پاور کی دنیا میں دراڑیں ابھر رہی ہیں، جسے میں نے گزشتہ ہفتے لندن میں دی اکانومسٹ کے فیوژن فیسٹ میں خود دیکھا۔ پچھلے 2 مہینوں میں فیوژن سٹارٹ اپس کے $1 بلین کے فنڈ ریزنگ کے ذریعے اٹھائے گئے مجموعی خوشگوار موڈ کو کم نہیں کیا، لیکن 2 اہم سوالات پر لوگوں کی مختلف آرا تھیں۔ فیوژن اسٹارٹ اپ کو کب عوامی ہونا چاہیے اور کیا ضمنی کاروبار ایک خلفشار ہے؟
اسلام آباد میں جرمن سفارت خانے نے اپنے ویزا سیکشن کو عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت میں سڑکوں کی بندش کی وجہ اگلے ہفتے ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور کے سیکیورٹی انتظامات سے منسلک ہیں۔ پاکستان میں جرمن سفیر اینا لیپل کے ایکس سابقہ ٹویٹر پر شیئر کیے گئے ایک بیان کے مطابق ویزا سیکشن 20 اپریل 2000 سے کم از کم 20 اپریل تک بند۔ کیا جسٹن بیبر دوبارہ سڑک پر آنے والا ہے یا صرف انٹرنیٹ پر تھوڑا سا ٹرول کر رہا ہے؟ اس کی آفیشیل ویب سائٹ پر کسی بڑی چیز کا اشارہ دینے کے بعد شائقین اس کی آفیشیل ویب سائٹ پر خاموشی سے اپ ڈیٹ کے بعد ایک تفریحی انداز میں گھوم رہے ہیں۔ چارلز اور شاہی خاندان ایک اہم جشن منائے گا اور شہزادی این اس موقع کے لیے اپنے کردار میں قدم بڑھائے گی۔ شہزادی رائل، جو آن جہانی ملکہ الزبتھ دوم کی اکلوتی بیٹی اور شاہی خاندان کے سب سے زیادہ محنتی ارکان میں سے ایک ہیں، کو ایک خاص اعزاز حاصل ہوگا کیونکہ وہ 21 اپریل کو مرحوم بادشاہ کی موت کا نشان لگا رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ جمعہ کے روز ایک خوفناک بریک ان کے واقعے کے بعد ڈیلن اسپراؤس اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ جب اس نے ہمت سے گھسنے والے سے نمٹا اور پولیس کے پہنچنے تک اسے بندوق کی نوک پر پکڑ لیا، 30 سالہ اداکار اوتل اپریل بروز ہفتہ انسٹاگرام پر گئے اور اس گیم کی تصویر شیئر کی جس میں وہ شرکت کر رہے تھے۔ سارا فرگوسن کے آس پاس کا معمہ بلاخر 7 ماہ کی قیاس آرائیوں کے بعد حل ہو گیا جب اس نے آسٹریا کے الٹاؤسی میں میئر لائف میڈیکل ہیلتھ ریزورٹ کے قریب ایک چیلٹ کا احاطہ توڑ دیا۔ اس سے قبل یہ اطلاع دی گئی تھی کہ فرگی اپنے حالات زندگی کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہے اور اس کا ٹھکانہ اس کی اپنی بیٹیوں شہزادی بیٹریس اور شہزادی یوجنی سے بھی سختی سے چھپایا گیا ہے۔ تاہم دوسری رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بہنیں اپنی ماں کے ساتھ رابطے میں رہی ہیں۔ کارڈی بی نے اپنے لٹل مس ڈرامہ ٹور کا آخری کنسرٹ تقریباً منسوخ کر دیا تھا۔ ہفتہ اور اپریل کو اٹلانٹا جارجیا میں اسٹیٹ فارم ارینا کے اسٹیج پر جانے سے چند گھنٹے قبل گریمی جیتنے والی ریپر نے عملے کے ساتھ اپنے انسٹاگرام لائیو پر درمیانی جھگڑا کیا۔ بیجنگ میں اتوار کے روز ہاف میراتھن ریس میں انسانی رنرز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چینی ساختہ درجنوں ہیومنائڈ روبوٹس نے اپنی تیز رفتاری سے بہتر ایتھلیٹزم اور خود مختار نیویگیشن کی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اس شعبے کی تیز رفتار تکنیکی ترقی کو اجاگر کیا اور زیادہ تر روبوٹ افتتاحی ایڈیشن حادثات سے چھلنی تھا اور زیادہ تر روبوٹ شکست کرنے میں ناکام رہے۔ پچھلے سال کے چیمپئن روبوٹس نے 2 گھنٹے 4 منٹ کا وقت ریکارڈ کیا جو کہ روایتی ریس کے انسانی فاتح کے وقت سے دگنا ہے۔ بلیو اوریجن نے پہلی بار اپنے نئے گلین راکٹوں میں سے ایک کو کامیابی کے ساتھ دوبارہ استعمال کیا ہے، جو ہیوی لانچ سسٹم کے لیے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ جیف بیزوس کی خلائی کمپنی ایلون مسک کے اسپیس ایکس کے ساتھ مقابلہ کرتی نظر آتی ہے۔ کمپنی نے یہ کارنامہ اتوار کو نیو گلین کے صرف تیسرے لانچ کے موقع پر انجام دیا اور راکٹ سسٹم کی پہلی پرواز کے 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ بعد، جو 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے ترقی میں ہے۔ جہلم کینٹ میں آج علی الصباح اکیڈمی کے گیٹ پر مذہبی اسکالر اور انجینئر محمد علی مرزا کو نشانہ بناتے ہوئے مسلح حملہ کیا گیا۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق اکیڈمی کے احاطے کے قریب نامعلوم مسلح شخص نے فائرنگ کی۔ پولیس پرسنل ڈپلائڈ ایٹ دا سائٹ امیڈیٹلی ود ریٹیلیٹری فائرنگ کلنگ دی اسیلنٹ آن دا اسپاٹ۔ حملہ آور کی شناخت کی تاحال تصدیق کی جا رہی ہے جبکہ اس سے تفتیش جاری ہے۔